اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا نظام معاشرت، اس میں ایک خاص بڑا عنصر ہے سیاست اور اسلام۔ اسلامی ریاست کیا ہے؟ مولانا مودودی کی کتاب ہے۔ اسلامی ریاست کیا ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب ہے اردو کی زبان میں، اور اس سے پہلے بھی الماوردی نے اور سیاست و ریاست، اور امام غزالی نے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے بہت سارے اس بات پہ عنوان بیان کیے تھے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں عموم جو اسلام کا ہے وہ ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جو ہے وہ قوم کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسلام کا نظام اسلامی ریاست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصول یہی تھا کہ میں تکلف نہیں کرتا۔ تم کہہ دو اے پیغمبر میں تکلف نہیں کرتا، اور تکلف کے بغیر وہ زندگی تھی، اتنی سادہ تھی، کسی بھی قسم کی کوئی مراعات یا خاص قسم کی فیسلٹیز وہ نام کو بھی نہیں تھیں۔ اور پھر خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے نظام میں، حکومت میں آتے ہوئے یہ کیا کہ میرا مشاہرہ یا میری اس ڈیوٹی کا معاوضہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ایک عام شہری یا ایک مزدور کے برابر ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ اور پھر فاروق اعظم کا دور آتا ہے تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ سادگی کی حد ہو گئی ہے۔ اور جب ہمارا ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو ہندوستان کا میں گاندھی صاحب اس نے باقاعدہ اس کو قائم کروایا کہ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر جو نظم حکومت ہے، مسلمانوں کے پہلے دو خلفائے راشدین کی رہنمائی میں ہونا چاہیے کہ وہ بے حد سادگی ہو، اور اس میں تکلفات یا ان کو مراعات یا ایسی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کمال بات اس ملک میں ہو گئی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، اور اس ملک نے اس بات کو چھوا ہی بھی نہیں ہے جو دو قومی نظریے پہ بنایا گیا، اور اسلامی نظریاتی ریپبلک پاکستان جس کا نام دیا گیا، اور آج تک بھی یہی ہے کہ اس میں وہ کل ملا کر 18 ارب ڈالر سالانہ اس قوم کا لگا دیتے ہیں جو قوم 150 ارب ڈالر کی مقروض ہے، اور اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے ان کو مزید سود پر قرضے لینے پڑتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے۔ اور مسلمانوں کو وہ ابتدائی اصول جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے لینا تھا وہ بالکل نہیں لیا۔ اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب یہ مسلمان اپنے نظم میں اپنی بنیاد پر بیدار ہو جائیں تو اس میں اسی اصول پر جب تک کہ کھڑا نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی فلاح یا کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی الیکشن میں ایسی کوئی حکومت آئے تو ان کو اپنی ترامیم میں ایمینڈمنٹس کے ذریعے سے ان تمام مراعات کو فوری طور پر ختم کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم اسلامی نظریاتی ریاست مدینہ کی نقل کرتے ہوئے ان تمام سہولت یافتہ کیٹیگریز کی تمام کی نفی کرتے ہوئے، اور اب وہ لوگ سامنے آئیں جن کا جذبہ خدمت کا ہے، چاہے وہ فارن افیئر میں ہے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، یہ تمام لوگ وہ کریں جو ان کو زیادہ سے زیادہ ایک عام افسر کو ملتا ہے، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ UNO کی مراعات یافتہ وہ 7% مراعات کا اعلان ہوتا ہے اور پاکستان میں 12% سے زیادہ ہے۔ تو یہ کون یہ چیزیں کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی تنخواہیں 300% بڑھا دیتے ہیں، اور عام شہری یا عام مزدور یا عام استاد ٹیچر کی تنخواہ وہ 10 سے 15% بڑھانے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ تو وہی جمہوریت ہوگی جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اور اگر ان کا اندروں دیکھو تو اندروں چنگیز سے تاریک تر ہوتا ہے، تو پھر یہ اسلامی نظریاتی مملکت کی یہ پالیٹکس اور یہ سیاست، اسلام اور سیاست اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، یا سیکولر بھی نہیں ہے۔ سیکولر تو انڈیا ساتھ موجود ہے، اس کے یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک ترمیم لائی جائے، اس کے ذریعے سے اس تمام سیٹ اپ کو سیدھا کر دیا جائے، پھر یہ مملکت انشاءاللہ بہت آگے جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔